السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اگر خیریت سے ہیں تو سلام کا جواب ضرور کمنٹ باکس میں عطا فرمائیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا واقعہ لے کر حاضر آیا ہوں جس کا کچھ حصہ ہو چکا ہے اور جس کا کچھ حصہ قرب قیامت میں وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کئی ہزار سال پہلے روئے زمین پر اللہ کے ایک ولی کی حکومت تھی جن کا نام سکندر، جبکہ لقب ان کا ذوالقرنین تھا۔ حضرت سکندر ذوالقرنین حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت اور مشرق و مغرب کے سفر کا بھی اعزاز حاصل تھا۔ دوران سفر آپ سفر کرتے کرتے شمال کی طرف جب پہنچے تو ترکستان کے مشرقی کنارے پر واقع دو بلند بالا پہاڑوں کے درمیان آپ پہنچ گئے۔ ان پہاڑوں کی طرف یاجوج ماجوج آباد تھے، جبکہ دوسری طرف ایک قوم رہا کرتی تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں یاجوج ماجوج کے فساد پھیلانے کی شکایت اور ساتھ ہی ساتھ مال کی پیشکش کرتے ہوئے ایک مضبوط دیوار بنانے کو کہا تاکہ یاجوج ماجوج کی لوٹ کھسوٹ یا ان کے فساد سے وہ لوگ محفوظ رہ سکیں اور یاجوج ماجوج اس قوم کی طرف نہ آ سکیں۔ آئیے جانتے ہیں یاجوج ماجوج کون ہیں۔ یہ انسان ہیں اور کافر ہیں۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے اسے کھا جاتے تھے۔ یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے تھے، یعنی ہری چیزوں کو کھا جاتے، اور خشک چیزیں اٹھا کر یعنی اپنی پیٹھ پر لاد کر لے جاتے تھے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے، ان کے بال اتنے لمبے کہ اپنا پورا جسم اسی بال میں چھپا لیتے۔ آئیے آپ سماعت کرتے چلیں حضرت سکندر ذوالقرنین نے جو دیوار تعمیر کی وہ کیسی تھی۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے قوم کی مالی پیشکش قبول نہ کی، بلکہ فریاد رسی کرتے ہوئے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی حاجت نہیں، کیونکہ مال کی ضرورت کیوں کر ہوتی، اس لیے کہ آپ پوری روئے زمین کے اس وقت بادشاہ تھے، بس جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ کس نے؟ حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہا۔ چنانچہ آپ نے پتھروں کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے منگوائے اور زمین کھودنے کا حکم دیا۔ جب زمین سے پانی نکل آیا تو آپ نے پتھر پہلے رکھوائے اور پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے انہیں جما دیا۔ اس کے بعد لوہے کے ٹکڑے پہاڑ کی بلندی تک اوپر نیچے رکھوائے اور ان ٹکڑوں کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر کر آگ لگوا دی، پھر اوپر سے پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا۔ یوں ایک مضبوط دیوار ہو گئی۔ یہ دیوار کب ٹوٹے گی؟ حدیث شریف میں ہے، بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں، جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہے۔ اتنے میں ان کا سردار کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ عز و جل اس دیوار کو اب پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ عز و جل انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا، یعنی ہمارے اور آپ کے سامنے، ہم اور آپ اگر نہیں رہیں گے، ہماری آنے والی پیڑھی، ہماری آنے والی نسل تو رہے گی، تو اللہ رب العزت جب چاہے گا لوگوں کے سامنے یاجوج ماجوج کو ظاہر کرنا، تو اس دن جب سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا سردار کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی باقی رہے گی جتنی کہ کل چھوڑ گئے تھے، یوں وہ بقیہ دیواریں توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ آئیے یہ بھی سماعت کرتے چلیں یاجوج ماجوج کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خوب قتل و غارت گیری کریں گے، یعنی زمین میں بے تحاشا فساد برپا کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ عز و جل ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا، جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا، یہ سب قدرتی بات ہے، جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں چاہیں گے خدا کی مشیت، اور وہ پرندے جہاں چاہیں گے پھینک آئیں گے ان کی لاشوں کو۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ بھی ہو جائے گا اور لوگ ان کی قتل و غارت گیری فساد سے محفوظ بھی ہو جائیں گے۔ آئیے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا، کچھ
باتیں اور سماعت کریں۔ زمین میں قتل و غارت گری کرنا اور فساد پھیلانا یہ بہت ہی بری بات ہے اور اس کا انجام ہلاکت ہے۔ اللہ رب العزت ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا ہے تاکہ توبہ کر لیں۔ آج ہم اور آپ ذرا دیکھیں اپنے ماتھے کی آنکھوں کو کھول کر کہ آج فلسطین، سیریا، لبنان کی کیا حالت ہے، خود ہمارے ملک ہندوستان کی کیا حالت ہے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائیں اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہلے کسی بھی جائز کام سے پہلے انشاءاللہ کہنے کی عادت بنا لینی چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ اس مبارک جملے کی برکت سے وہ کام مکمل ہونے کی امیدیں بڑھ جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید میں کسی کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ حضرات گرامی، ویڈیو اگر اچھی لگے تو آپ حضرات خود دیکھیں اور اپنے دوست احباب رشتہ دار کو ضرور بھیجیں۔ علم میں اضافہ کرتے رہیں اور چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیوز تو آپ دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں۔ بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا، کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔